پھر وہ کسی اور کی طرف حضرت بلال کو جا کر لوگوں نے کہا، او حضور جدو آیت نازل ہوئی نا قرآن پاک دی کہ اللہ من اکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان 14ویں پارے کی، کہ اگر تم کافروں میں پھنس جاؤ نا، کافران دے کدی پھنس جاؤ تے تانوں اپنی جان دا فکر پہ جائے کہ چھڑ دے نہیں، تو اس وقت جان بچان واسطے کلمہ کفر اپنی زبان تو کہہ سکتے ہو، تہاڈی جان بچ جائے۔ یعنی یہ بھی کیا کمال ہے۔ اللہ کہندا ہے کہ سونا مینوں تیرے نوکران دی جان دا بڑا خیال ہے، میرے قانون دی خیر ہے، میں اپنا قانون رول بیک کر لوں گا، تیرے نوکران دی جان نو کچھ نہ ہو۔ تو کہا اب تو وہ یہ قانون آ گیا ہے، کلمہ کفر کہہ لو، جان بچاؤ چلو۔ ایک بندہ نٹدا گیا صحابی، انہیں جا کے حضرت بلال دے کان نے چاکھیا، انہوں نے کہا ہن تے آسانی ہو گئی ہے، ہن روز کیوں پتھر دیاں سلاں اپنے اوتے رکھواندے ہو، کیوں کوئلے اپنے جسم دے اوتے رکھواندے ہو، کوئلیاں دے اوتے تو لٹایا جاندا ہے۔ ہن تے مشقت مصیبتاں برداشت کرن دی لوڑ کوئی نہیں رہ گئی، جویں آخ دنوں میں کیا کہ جان بچاؤ تے سرکار دے در تے چلے جاؤ۔ اس عالم میں جب کہ آپ کی چربی پگھل رہی تھی، اس وقت آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے سونا جا، یہ آیت تواڈے واسطے نازل ہوئی ہے، میرے واسطے نازل نہیں ہوئی۔ اپنے ساتھیوں سے کہا یہ آج تمہارے لیے، ان کی آیت تے کوئی یہ قرآن پاک تے کوئی یہ سارے مسلمانوں واسطے، ان کہا نہیں پڑھدا نہیں، اے انہاں واسطے جڑے جان بچانا چاہندے ہیں، اے میرے واسطے نہیں۔ میں تو جس دن تو سائیں دے قدماں دے وچ سر رکھیا اس دن تو جان ہی انہاں دے حوالے کر دیتی۔ میری جان کی اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میں نے تو سب کچھ سرکار کے نام پہ قربان کر دیا۔ تو حضور والا سرکار کی محبت عین ایمان ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہم کس لیے مناتے ہیں؟ صرف یہی نہیں کہ آپ آئے، پیدا ہوئے، فلاں ہوا فلاں ہوا، یہ ہمارے اکابر نے طریقہ بنایا کہ چلو سال ایک وری کٹھیاں ہو کے سرکار دے حسن دا تذکرہ ہو جائے، سرکار دی محبت دا جام پلایا جائے، اسوہ رسول اللہ پیغام دیتا جائے، تاکہ سرکار کی محبت میں لوگ سرشار ہو کر 5 وقت کے نمازی بن جائیں، جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں، بددیانتی کرنے سے۔ اچھا بیٹیوں کے ساتھ کون پیار کرتا اگر میرا نبی اپنی بیٹی کا ماتھا نہ چومتا؟ ایک دھی، سیانے بیٹھے ہو سارے، ایک دھی اگر کوئی پالے، اس نو دینی تعلیمات تو روشناس کرائے اور اس دے حقوق بھی ادا کرے، تو حضور نے فرمایا قیامت والے دن او اکو دھی تینوں جنت لے جان واسطے کافی ہو جاسی۔ اچھا وہ دوسری روایت کے الفاظ سناؤں، حضور فرماتے ہیں کہ جدے ویڑے دے وچ دھی سکھی رہی اور دھیروں حقوق اس نے ادا کر دیتے پورے، اور تعلیم و تربیت دا بھی انتظام کیتا، صحیح طریقے دے نال اس دی تربیت کی تھی۔ حضور فرماندے جدو میدان محشر چاسی نا تے قیامت دی صفن جتھے بھی کھڑا ہو سی انہوں پریشان ہونے دی لوڑ نہیں، میں آپے جا کے لب کے انہوں جنت دے دروازے ہوتے کھڑا کر دوں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بس صرف ایک ناصحانہ بات کروں، آج کی عورت باغی کیوں ہو گئی؟ کلب میں ڈانس کیوں کرنے لگی؟ یورپ کے افکار سے متاثر کیوں ہونے لگی؟ وہ دی وجہ سن لو، دھی بنی تے پیو نے حق نہ دیتا، بہن بنی تے بھائیاں نے حق نہ دیتا، بیوی بنی تے شوہر نے حق نہ دیتا۔ بھی تیری اوقات کی ہے؟ ماں بنی تے اولاد نے حق نہ دیتا۔ مجھے اگلے دن ایک آدمی نے پوسٹ کی، اور یقین کیجئے وہ پوسٹ میں یہ سال پہلے تھی، آج تک مجھے یاد ہے، میں کافی دیر بیٹھ کے روتا رہا۔ اس نے کہا باپ دے مرن تو بعد بٹوارا شروع ہو گیا، گھر ونڈیا گیا، دکاناں ونڈیاں گئیاں، زمیناں ونڈیاں گئیاں، مارکیٹاں تقسیم ہو گئیاں۔ ایک بڑھڑی ماں دھوپے ویڑے چ بیٹھی رہی، او کسے دے حصے نہ آئی۔
اس ماں پہ کیا قیامت گزرتی ہو؟ جبکہ میرے نبی نے تو بتایا کہ تم چاہے جتنی مرضی کوشش کر لو، جنت ادوں لبنی ہے جدو تیری ماں تیرے تے راضی ہو جائے اور تیرا باپ تیرے تے راضی ہو جائے۔ ہم جنت کو گھر میں ناراض کر کے باہر جنت تلاش کرتے پھرتے ہیں، یہ کوئی ہماری جنت نہیں ہے۔ دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہتے آنسوؤں میں ہم اپنے رب سے یہ توفیق مانگ لیتے ہیں کہ یا اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یہ گھرانہ جناب محمد الیاس قریشی شاہ صاحب، محمد سالک نوید قریشی صاحب، محمد حسنات شاہ صاحب اور جتنے بھی یہاں کے اس گھرانے کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، اس پورے ڈیرے پر بلکہ پورے علاقے پر۔ جب وہ رحمت نازل کرے گا تو پھر سب پہ اپنی رحمتوں کو نازل کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شنید ہے کہ اس گھرانے کی ایک بچی اس دار فانی سے رحلت کر کے دار آخرت کی طرف منتقل ہوئی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو قیامت تک خاتون جنت کی چادر کا سایہ نصیب فرمائے۔ اپنے محبوب پاک کے صدقے میں اپنا مخدوم زادہ جناب مہدی شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے برادر، ان کے بھائی، میرے بھی بھائی جو اس دار فانی سے رحلت کر گئے، اور ان کے جنازہ میں تو میں شریک نہ ہو سکا، لیکن ان کی محبت مجھے لے آئی۔ اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا، اور ان کی محبت بس میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ان کے ساتھ وہ جو ایک تعلق سا بن گیا ہے۔ حالانکہ حسین احمد مدنی کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ کسی کے ساتھ نہ بیٹھتا ہے نہ بات کرتا ہے، تو میں قرآن پاک سامنے ہے، صرف نبی پاک اور نبی پاک کی اہل بیت سے جو محبت ہے، مہدی شاہ صاحب کو، غلام رسول شاہ صاحب کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے اعزاء و اقارب کو، اس محبت نے حسین احمد مدنی کو مجبور کر دیا ہے کہ اب شاید میں اپنے آخری وقت تک ان کو کسی بھی مرحلے پر تنہا نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جہاں بھی ہوں گا انشاءاللہ میں جتنا جیسا بھی ہوں ان کے ساتھ وقت گزرے گا، تو دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے وہ بھائی انسپیکٹر جو اس دنیا سے ریاض حسین شاہ صاحب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مرقد انور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ غلام رسول شاہ صاحب کو، الیاس شاہ صاحب کو، باقی بھی جس کے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے اور پاک صالح اولاد عطا فرمائے نبی پاک کے میلاد کا صدقہ۔ اور کسی کے دل میں کوئی نیک تمنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا فرما دے، اور کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے۔ تو دل سے آخر میں دعا مانگیے گا، یہ سمجھ کر آمین کہنا ہے کہ ہم نے ایک سید زادے کی جھولی میں خیرات ڈالی ہے، اور وہ خیرات کیا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے نبی پاک کا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ اب ہم تو اپنی محبت کو بھی وجہ بنا کے پیش نہیں کر سکتے، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری محبت کیا ہے۔ تو ہی کرم فرما دے اور سرکار کا دیدار نصیب فرما دے، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔